بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی کی بہترین اور خوبصورت چیز وہ نہیں ہوتی جنہیں تم آنکھوں سے دیکھتے ہو یا کانوں سے سنتے ہو، بلکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم دل سے محسوس کرتے ہیں۔ تخم پیاز صدیوں سے روایتی طب میں مردانہ طاقت اور قوت جمع بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ اس میں ایسے غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ہارمونی نظام کو متوازن کرتے، خون کی روانی کو بہتر بنانے اور مردانہ کمزوری کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تخم پیاز زنگ اور دیگر معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون، جو کہ مردانہ ہارمون کی سطح کو بہتر بناتے ہیں، اس کے استعمال سے دوران خون میں بہتری آتی ہے۔ تخم پیاز سپرم کی تعداد اور ان کی حرکت کو بہتر بناتا ہے، جو تولیدی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور قدرتی اجزاء اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں، جس سے مردانہ توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تخم پیاز پسا ہوا 1 چمچ، شہد 1 چمچ، روزانہ صبح و نہار منہ یا رات سونے سے پہلے 1 چمچ شہد میں پسا ہوا تخم پیاز ملا کر استعمال کریں۔ یہ نسخہ مردانہ کمزوری کو دور کر کے قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ السی کے بیج اومیگا 3، زنک اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں، جو جنسی طاقت اور ہارمونی توازن کو بہتر بناتے ہیں۔ روزانہ 1 چمچ السی کے بیج پیس کر شہد میں ملا کر کھانے سے جنسی کارکردگی میں بہتری آتی ہے اور انزال دیر سے ہوتا ہے۔ ان غذاؤں کے ساتھ ورزش، ذہنی سکون اور متوازن خوراک بھی اس مسئلے کے حل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اچھائی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جو ٹھوکر آپ کو اٹھ کر چلنا سکھا دے، وہ زندگی میں کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی سے توقع رکھنے کی بجائے خود ایک عظیم انسان بنیں۔ کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو پہلے ہی آپ جیسے ہوں۔ بدترین سچ سب سے خوبصورت جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کرنا سیکھیں۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ یہ بیماری نہیں بلکہ سزا ہوتی ہے۔ غلط راستے پر انسان چاہے جتنا بھی تیز دوڑے، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور کھانے تک محدود ہے، وہ زندگی نہیں، عمر کہلاتی ہے۔ غرور اور انا جب بڑھ جاتی ہے تو انسان چاہ کر بھی گلے نہیں لگا سکتا۔ ہر انسان دوسرے موقع کا مستحق ہوتا ہے، لیکن دوسری بار اس پر نظر ضرور رکھیں۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی دوسرے انسان کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب مت کرو کیونکہ تم انہیں پا نہیں سکتے۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنی ہی طویل فاصلے پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دیتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ دیانت دار شخص ہمیشہ لفظی جنگ میں ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ سچائی کا پابند ہوتا ہے، جبکہ جھوٹا کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ خود کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے، یقیناً وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔
انسانوں سے ملنے والے صدمات کے علاوہ انسان کی یادداشت عام طور پر خراب ہوتی ہے۔ انصاف ایک بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن ہمیں اسے رحم کے چور سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ افراد اور قومیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر ان کے بچے تصورات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ انسان کو ان لوگوں سے ضرور مخلص ہونا چاہیے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار ان کی تعلیم اور خوبصورتی پر نہیں، بلکہ ان کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ انسان کو خوش رہنے کے لیے پیسوں سے زیادہ رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس انسان کو اپنی برائی دکھائی دینے لگے وہی قابل تعریف ہے۔ لوگ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی طاقت رکھتا ہو۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کر دینا 1000 گنا بہتر ہے۔ بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے، با مقصد مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا اور کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ دنیا کے مفلس ترین انسان وہ ہیں جن کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہ ہو۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا عظیم لوگوں کی نشانی ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو خود سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ ضرورت نہیں بلکہ زیادہ خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے۔ جہاں عزت نفس کا سودا ہوتا ہے وہاں انسانیت کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ جہاں امید دم توڑ جائے وہاں نا امیدی جرائم کو جنم دیتی ہے۔ جب بھوک اپنے عروج پر ہو تو اصولوں کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دھوکہ دینے والے کی بھی قدر کیجیے، یہ بھی استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ ہلدی قدرتی طور پر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے جو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، پیٹ کی خرابی اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشن کے لیے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی اور شہد ملا کر دن میں 1 بار ضرور پئیں۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چٹکی ہلدی اور چند قطرے لیموں کا رس شامل کر کے پئیں۔ 1 چمچ شہد میں آدھا چمچ ہلدی ملا کر دن میں 2 بار کھائیں۔ پیٹ کی خرابی اور گیس کے لیے 1 کپ پانی میں آدھا چمچ ہلدی، 1 چٹکی کالا نمک اور ادرک شامل کر کے ابال لیں اور چائے کی طرح پئیں۔ 1 چمچ دہی میں آدھا چمچ ہلدی ملا کر کھانے سے پیٹ کی سوزش اور ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ 1 چمچ زیرہ بھون کر 1 گلاس پانی میں ڈالیں، اس میں آدھا چمچ ہلدی ملائیں اور دن میں 1 بار پی لیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ہلدی اور شہد 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا چمچ ہلدی اور 1 چمچ شہد ملا کر صبح و نہار منہ پئیں۔ ہلدی اور سبز چائے میں آدھا چمچ ہلدی شامل کر کے پینے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور چربی کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے
جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہر جنگ فتح کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا کوئی اپنا دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ ہو۔ جہاں انصاف کے دروازے بند ہو جائیں وہاں جرم کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جہاں علم کی روشنی نہ پہنچے وہاں جہالت کے اندھیرے پھیلنے لگتے ہیں۔